بلوچستان کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں سراپا احتجاج ہیں. جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہنوں کے آنسو، ماؤں کے آنسوؤں کا سیلاب ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ماؤں کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آتا ہے تو بہت سی چیزیں بہا کے لے جاتا ہے. جو نام نہاد کوئی تھوڑی بہت ہم نے اپنی آزادی حاصل کی تھی 1947 میں، آج اس فارم 47 نے AK-47 کی مدد سے ہم سے وہ آزادی بھی چھین لی ہے. ہمارے اوپر انکمپیٹنٹ، ناقابل حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں. آج ہر جگہ پہ پورے بلوچستان میں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مسائل ہیں. یہ مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ یہ مسائل کا حل تب ہوگا کہ جب آپ حقیقی نمائندگی، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے سردار اختر جان مینگل، ان کی فیملی اور ان کے علاقے کے 1800 تاجر اور تقریباً 1800 دیگر عوام کے اوپر ایک FIR کاٹی گئی ہے. ہمارے صوبے کے اندر اس وقت ایک امن و امان کے حوالے سے اور ویسے دیگر حالات کے حوالے سے جو ایک صورتحال چل رہی ہے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس وقت ہم جب چاروں طرف دیکھتے ہیں تو بلوچستان کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں سراپا احتجاج ہیں. جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہنوں کے آنسو، ماؤں کے آنسوؤں کا سیلاب ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ماؤں کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آتا ہے تو بہت سی چیزیں بہا کے لے جاتا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اسی طرح سے یہ چیز جاری رہی اور حق تلفی جاری رہی تو بہت سے مسائل خراب ہوں گے اور مزید بڑھیں گے. ہم سنا کرتے تھے، ہم سب نے دیکھا بھی ہے، بچپن سے پڑھتے آئے کہ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے. مگر آج یہ ریاست جو ہے یہ سوتیلی ماں سے بھی بدترین سلوک کر رہی ہے. اس نے ایک بدترین سلوک کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ جس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ صحافی حضرات کے حوالے سے ہو، چاہے عوام کے حوالے سے ہو، ایک بدترین اور ایک ناقص قسم کی پیکا ترمیم لائی گئی ہے جس سے ہم سب کے باشعور طبقے کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. قابل قدر ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس بڑے صوبے پہ چھوٹے چھوٹے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جو طریقے عمل، جو طرز انہوں نے اپنایا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ان سے اب یہ حکومت چلنے والی نہیں، کیونکہ 24 گھنٹے یہ FIRs اور لوگوں کی آواز دبانے میں مصروف العمل ہے. اگر اس سے ان کو وقت ملے تو یہ کچھ اور کر پائیں گے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن قبل، 2 سے 3 دن قبل، ہمارے انتہائی محترم قابل احترام سینئر ساتھی ہیں، دونوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، ساجد ترین صاحب جو کہ سابقہ پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، اور آغا حسن بلوچ صاحب، ان دونوں کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں کوئٹہ بار کے. ہم نے آج مکمل طور پہ اعلان کیا اسٹرائک کی. کل بھی ہماری، یہ جمعے والے دن بھی ہماری اسٹرائک تھی، ہفتے والے دن بھی اسٹرائک تھی، آج بھی اسٹرائک ہے. اور یہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے طاقتور حلقوں کو کہ اس طرح سے اگر آپ وکلا کو دبانے کی کوشش کریں گے تو وکلا اپنا رد عمل ضرور دکھائیں گے، اور اس طرح سے یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. یہ میں واضح کر دوں. میں یہ بتاتا چلوں کہ جو نام نہاد کوئی تھوڑی بہت ہم نے اپنی آزادی حاصل کی تھی 1947 میں، آج اس فارم 47 نے AK-47 کی مدد سے ہم سے وہ آزادی بھی چھین لی ہے. ہمارے اوپر انکمپیٹنٹ، ناقابل حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ہر جگہ پہ پورے بلوچستان میں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مسائل ہیں. یہ مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ یہ مسائل کا حل تب ہوگا کہ جب آپ حقیقی نمائندگی، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے سردار اختر جان مینگل، ان کی فیملی اور ان کے علاقے کے 1800 تاجر اور تقریباً 1800 دیگر عوام کے اوپر ایک FIR کاٹی گئی ہے. ہم سب وکیل ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے ملک کے اندر اس طرح کا قانون رائج کیا جاتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ 3 FIRs واپس لے لی گئی ہیں جبکہ ایک FIR انٹیکٹ ہے.
میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یا تو پھر وہ 3 FIR غلط کاٹی گئی تھی، یا تو پھر یہ ایک جو رکھی جا رہی ہے یہ غلط ہے. میں حیران ہوں کہ یہ حکومت اس وقت کس طرح سے سوچ رہی ہے اور اس کا لائے عمل کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی مدد سے اپنی آواز، وکلا کی آواز یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وکلا برادری کے اوپر جتنی بھی FIRs کاٹی گئی ہیں ان کو جتنا جلد ہو سکے آپ کو واپس لینا ہوگا، اور نہیں تو اس کے اندر ہمارا شدید رد عمل آئے گا اور اس کے تمام تر ذمہ دار آپ خود ہوں گے. انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں انتہائی اس چیز پہ تشویشناک صورتحال ہے کہ ہمارے دونوں قائدین جو کہ ہمارے سینئر وکلا بھی ہیں، ہماری وکلا کی بار کی سیاست بھی کرتے رہے ہیں اور سابقہ پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، جبکہ ایک وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. ان دونوں کو ہتھکڑیاں باندھ کے لے کے آیا گیا ہے اور ان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. یہ کس طرح کا قانون ہے اور یہ کس طرح کے حکمران ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ سے بالاتر ہے.